الحمد لله وكفى بذنوب عباده خبيرا بصيرا اللهم انا نستغفرك واتوب الیک۔ عزیز ساتھیو، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی شریف میں بیعت کے بارے میں ایک ثبوت بیان فرمایا گیا ہے، ایک حدیث نقل فرمائی گئی ہے جس کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 8 یا 9 صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت نہ کرو گے؟ تو ہم نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں؟ فرمایا، اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور 5 نمازوں کو ادا کرو، اطاعت کے جذبے سے سنو اور مانو، اور ایک چھوٹی سی بات پست آواز سے فرمایا لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ میں نے بیعت کرنے والوں میں سے بعض کو دیکھا کہ اگر ان میں سے کسی کا کوڑا گر جاتا تو وہ کسی کو اس کے اٹھانے کے لیے نہ کہتے، کیونکہ یہ بیعت کر چکے تھے کہ کسی سے سوال نہ کریں گے۔ اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد صحابہ کی ایک جماعت سے فرمایا، مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور نہ ہی چوری کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلام جہاد کے علاوہ ترک معاصی اور التزام اطاعت کے لیے بھی بیعت ہوتی تھی، یعنی اطاعت کو لازم ہونے کی بیعت کی جاتی تھی، وعدہ کیا جاتا تھا، بیعت کہتے ہیں وعدے کو، اور یہ وہی بیعت ہے جو صوفیاء اکرام میں معروف ہے، بس اس کا انکار جہالت اور ناواقفیت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔